تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رب کائنات نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین لم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ فرمایا فی جنات، جنت میں رہنے والے سوال کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے تم اس پریشانی اس مصیبت میں کیوں ہو، آگ میں کیوں جل رہے ہو، یہ تمہیں سزا کیوں ملی، تم نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ وہ جنت کون سی جنت ہے جس میں یہ سب رہ رہے ہوں گے اور پھر سوال کر رہے ہوں گے؟ یہ کوئی جنت معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ جنت ہے کہ جہاں پر کامیاب انسان کے رہنے کے لیے اس کی توقع سے زیادہ اس پر احسانات ہوں گے، اس کے انعامات ہوں گے۔ یہ وہ جنت ہے، دنیا میں ہمیں خالص دودھ نہیں ملتا، اس جنت میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا میں ہم خالص شہد کے متلاشی ہیں لیکن نہیں ملتا، وہاں پر خالص شہر کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں دنیا پر ہمیں شراب پینے کی ممانعت ہے، شراب حرام ہے، لیکن جنت میں ہمارے لیے شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں پر ہمیں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، لیکن جنت میں صاف شفاف پانی ہمارے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں، 2-2.5 مرلے کی جگہ نہیں خرید سکتے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں پر یہ رہے گا، اس کی رہنے کی جگہ حد نظر تک ہوگی، جہاں تک اس کی نظر جائے وہ اس کی جگہ ہوگی۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان نہیں بنا سکتے، تو وہاں پر رب کائنات اس کے لیے جو محل تیار کرے گا کر رکھا ہے، تو اس کو اینٹیں لگائی ہیں، وہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی اور گارا مشک خوشبو کا ہے، اس سے وہ اس کے محل تیار ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا پر ایک سونے کی اینٹ حاصل کرنے کے لیے کتنا انسان کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ملتی، وہاں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل تیار ہیں، اور ظاہر ہے یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے اچھا بنگلہ ہو، اچھا محل ہو، تو پھر وہاں پر میرا ساتھی بھی ساتھ ہو، اس کی بیوی بھی ہو۔ تو اس جنت میں اس کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جنت میں پاک دامن حوریں، جس کو نام حور رکھا گیا ہے، وہ 70 ایک مسلم کے لیے ہوں گی، اور دنیا والی اس کے علاوہ ہیں۔ اگر دنیا والی ایمان والی ہے، نیک صالح ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ 70 وہاں جنت میں اس کو ملیں گی۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی کہ جی میری بیوی خوبصورت سے خوبصورت ہو، اس کا لباس بھی قیمتی ہو، یہ صحیح بخاری میں ہے سب کچھ۔ تو جنت میں اللہ رب کائنات نے ان کی حوروں کا حسن بتایا کہ اگر جنت میں سے ایک حور اپنا چہرہ زمین کی طرف نکال کر دیکھے تو اس کے حسن سے پوری زمین منور ہو جائے، اتنا ان کو حسن ہے دیا رب نے۔ اور ان کا جو لباس ہے، فرمایا ایک عورت کا ایک دوپٹہ اتنا قیمتی ہے
کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے اس کا ایک دوپٹہ آپ دنیا میں نہیں خرید سکتے. دنیا پر ہمیں خالص خوشبو نہیں ملتی، تو وہاں پر ان عورتوں کو، آپ کی بیویوں کو جو خوشبو لگی ہوئی ہے وہ ایسی خوشبو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی عورت، کوئی حور اپنے جسم کا کوئی حصہ جنت سے باہر نکال لے تو جب پوری زمین اس کی خوشبو سے مہک اٹھے. ایسی جنت، ایسی جنت. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہماری عورتیں، ہماری حوریں ہیں، کیا ہم ان سے ہم بستری بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ہوتی کس کے لیے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو یہاں ایک دو کو نہیں نبھا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر مسلم کو 100 آدمیوں کی طاقت دے گا. یہ وہ جنت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ جنت ہے جس میں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. یہ وہ جنت ہے جس میں انسان کی آنکھیں کی نظر کمزور نہیں ہوگی. یہ وہ جنت ہے جس میں انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ وہ جنت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. یہ جنت اس میں رہ رہا ہے، یہ وہ جنت ہے. آ کر رب کائنات اس جنت میں رہنے والے ایک معمولی سے انسان جو کم سے کم درجے والا جنتی ہوگا، اس سے رب پوچھے گا اے میرے بندے، دنیا میں تو نے سب کچھ میرے حکم پر قربان کر دیا، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دی. اس میں جو کچھ تجھے نعمتیں ملی ہیں، اب بتا کسی اور چیز کی خواہش تجھے ہے جو تجھے دی جائے؟ دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا انسان ہو، اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بھائی یہاں پر دیکھو، پہلے ایک محلے کا وہ بنتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پھر چیئرمین بنتا ہے، ممبر بنتا ہے، چیئرمین، پھر کہتا نہیں جی میں MNA بنوں، پھر کہتا نہیں جی میں وزیر اعلیٰ بنوں، نہیں جی میں وزیر اعظم بنوں، پھر نہیں پاکستان پہ نہیں، پوری دنیا پہ حکومت ہو، پوری دنیا پہ حکومت ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے. لیکن خواہش پوری اس کی مر جاتا ہے، قبروں میں چلا جاتا ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں پر رب کائنات اپنے بندے سے خود پوچھے گا، خود متکلم ہوگا، رب ان سے باتیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بندے سے پوچھے گا میرے بندے تمہیں کیا چیز چاہیے؟ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، بہت کچھ ملا ہے. اور یہ کم سے کم درجے والے جنتی کے لیے. رب فرمائے گا نہیں، ابھی میں نے ایک اور چیز ہے جو سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، ایک اور چیز ہے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی اور آپ کو پتہ نہیں وہ چیز کیا ہے. اللہ مجھے پتہ نہیں، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے آج کے بعد میری رضا تم پر آ گئی، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میری رضا ہے وہ بھی آج کو دے دی. میں ہمیشہ آپ سے راضی رہوں گا، خوش رہوں گا، آج کے بعد آپ پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں اللہ ناراض ہو جاتا تھا، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا تھا، کوئی عذاب بھیج دیتا تھا، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا تھا. لیکن جنت کے اندر رب نے فرمایا میں اب ہمیشہ آپ پر راضی ہوں، کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ وہ جنت ہے جس میں یہ رہ رہا ہے، زندگی عیش و عیش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. یہ وہ جنت ہے بھائی جان. اللہ تعالی ہمیں یہ جنت حاصل کرنے کے لیے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. غرباء ولغير الله لا